جی ویلکم میم. جب تک باقی لوگ ہمیں جوائن کریں، آپ یہ کوشچن ذرا پڑھ لیں جو آٹم 2016 میں آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں پتہ کراتا ہوں. صحیح. اچھا جی، یہ کوشچن ہے، دیکھیں اس کوشچن کو پڑھتے ہیں. یاد رکھیں جب بھی کوشچن پڑھنے نا، اس میں ریکوائرمنٹ پہلے پڑھ لیا کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کوشچن پڑھیں گے تو آپ کو ریکوائرمنٹ کا اندازہ ہوگا. کہتے ہیں انڈر دی پروویژن آف دا پارٹنرشپ ایکٹ 1932 لسٹ دا جنرل ڈیوٹیز آف پارٹنر وچ کین ناٹ بی موڈیفائڈ بائی این ایگریمنٹ امنگس دیم. ٹھیک ہے. And the restriction imposed on the implied authority of a partner in the absence of any usage or custom of trade. یہ دونوں ٹاپک آپ نے پڑھے ہیں مجھ سے. صحیح ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنرل ڈیوٹیز بھی پوچھ رہا ہے اور ریسٹرکشن بھی پوچھ رہا ہے امپلائڈ اتھارٹی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. کوشچن کی ڈیٹیل اب پڑھتے ہیں. راہیل سبینہ اینڈ عمیر ہیو اگریڈ ٹو کنسٹیٹیوٹ اے پارٹنرشپ فار کیرنگ آن اے بزنس آف پرنٹنگ اسٹڈی ٹیکس فار سی اے اسٹوڈنٹس ان پشاور. راہیل وانٹس ٹو اسپیسیفائی دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف پارٹنرز ان دی پارٹنرشپ. یہ پیپر میں آیا ہے سوال. Rahil wants to specify the rights and duties of partners in the partnership agreement so that these can be changed with mutual consent of the all the partners. Whereas Samina and Umair do not consider it necessary and believe that the implied authority may be extended to bind the firm. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوشچن کا آپ آنسر کیسے کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کوشش کریں کہ مجھے جواب دیتے وقت آپ ڈائریکٹ میسج میں لکھیں کہ آپ نے اس کوشچن کو پڑھنے کے بعد پہلی بات آپ کے ذہن میں کیا آئی. لیکن آپ نے ڈائریکٹ میسیج میں شیئر کرنے میں ساتھ کوئکلی. یہ پورا کوشچن دوبارہ پڑھیں اور بتائیں کہ اس کوشچن کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کا سلوشن کیا ہے. ٹھیک ہے.
جی باقی لوگ. اچھا اب اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں، دو تین اسٹوڈنٹس نے اس کے بارے میں جواب بھی دیا ہے. یہاں لگ یہ رہا ہے کہ جو سچویشن دی گئی ہے، جی جی، یہاں دیکھیں سچویشن آپ کو صرف کنفیوز کرنے کے لیے دی گئی ہے. یہ سینیریو بیس کوشچن نہیں، یہ سمپل ٹیسٹنگ کا کوشچن ہے. سینیریو دے کے آپ کو کنفیوز کیا ہے کہ آپ راحیل، سمینہ اور عمیر والے کوشچن میں الجھ جائیں. یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو آپ اگنور بھی کریں تو نیچے آپ کا کوشچن جنرل ہے، سمپل کہ آپ نے جنرل ڈیوٹیز بتانی. 3 مارکس ہیں تو کم از کم 6 ڈیوٹیز بتا دیں، آدھا آدھا نمبر آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر دوسرا جو سوال ہے وہ بھی ویسا ہی ہے کہ اوپر سینیریو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جنرلی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ امپلائڈ اتھارٹی میں جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں پوچھا ہے آپ سے. یہ ٹاپک اب آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد، یہ امپورٹنٹ بات ہے. اگر یہ ٹاپک آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے. دیکھیں اب اس کے تقریباً 8 پوائنٹس ہیں تو اس کو 4 نمبر دیے ہیں، اس کے 3 پوائنٹس 3 نمبر ہیں تو 6. ٹھیک ہے نا. ڈیوٹیز کے نام لکھیں گے، ہلکا سا ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عید کے بعد اس میں کیا ہے. یہ تو آپ نے جنرل ڈیوٹیز پڑھی ہوئی ہیں ساری. ٹھیک ہے نا. جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. جہاں تک ریسٹرکشن کی بات ہے تو ریسٹرکشن والی سلائڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آپ کی یادداشت واپس آ سکے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. فالوئنگ ایکٹس آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دی امپلائڈ اتھارٹی آف انلیس دیر از اینی یوزیج اور کسٹم آف ٹریڈ آربیٹریشن بینک اکاؤنٹ کمپرومائز. یہ تقریباً 8 پوائنٹس ہیں، اس کے 4 نمبر دے رہا ہے. ایگزیکٹلی اس نے پوچھا آپ سے. تو اس کوشچن کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سینیریو ویسے ہی آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے صرف دیا گیا، حالانکہ سینیریو میں سے کوئی کوشچن پوچھا نہیں ہے. کوشچن جنرل ہے. اگر یہ سینیریو ساتھ اس کے اٹیچ کریں نہ کریں جواب سیم ہی آئے گا، کیونکہ آپ سے وہ سمپل اس نے ٹیسٹنگ کا سوال کیا. اب ہو کیا رہا ہے سنیں. میں یہ سوال یہاں کیوں کر رہا ہوں. دیکھیں آپ لوگ یہ سوال کو 50,000 دفعہ کر چکے ہیں کہ جی یہی الفاظ بک کے والے دہرائیں یا اپنے الفاظ میں، اور میں نے 1000 دفعہ اس کی یہی جواب دیا ہے کہ اپنے الفاظ میں لکھو، بے شک لکھو لیکن کانسیپٹ چینج نہ ہو. سمجھ آ گئی بات. یہ بات میرا خیال ہے اتنی دفعہ ہوئی ہے کہ اب تو اس کو ڈسکس کرتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے. اینی ہو، بہرحال آپ لوگوں سے باتیں بھول جاتی ہیں، کام کی باتیں بھول جاتے ہیں، باقی چیزیں آپ نے یاد رکھی ہوتی ہیں. اچھا اب آگے آئیں ذرا اس میں دیکھیں کہ اس طرح کے سوال کو دیکھ کے اسٹوڈنٹس جب پیپر دے کے آتے ہیں رسپانس کیا تو سر جی پیپر بہت لینتھی تھا، پیپر بڑا مشکل تھا، سینیریوز بہت زیادہ آ گئے. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ اوپر جو کہانی ڈالی ہے اس نے راحیل، سمینہ اور عمیر والی، اس کا کوئی کوشچن کے ساتھ تعلق بنتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں. سمپل سمپل اس نے آپ سے 2 ہیڈنگ آف دا سلیبس پوچھی ہیں. صرف آپ کو ڈرانے کے لیے اس نے ایک سینیریو سا بنا دیا، آپ کو لگا کہ یہ کوشچن بڑا مشکل ہے. کچھ لوگ تو مجھے رسپانس میں پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہانی لمبی لکھی ہوئی ہے وہ سوال ہی نہیں کرتے، اس کوشچن ہی اٹیمپٹ نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ یہ کوئی مشکل کوشچن ہے. تو بھائی پڑھ تو لو اس میں ہے کیا. اب آپ دیکھیں راحیل، سمینہ اور عمیر آپس میں جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نیچے آپ کو 2 ٹاپک پوچھے ہیں، اگر آپ انڈیپینڈنٹلی ان سوالوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ سے جنرل ڈیوٹیز پوچھی ہیں اور پھر آپ سے وہ ریسٹرکشن امپوز بائی دا کسٹمر ٹریڈ کے بارے میں پوچھے. تو 2 سلائڈز ہیں، دونوں سلائڈز آپ نے یہاں ریپروڈیوس کرنی ہے. سمپل آپ کا سوال تھا. اینی ہاؤ نیکسٹ کوشچن میں آپ دیکھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا ایشو ہے. In the above partnership business, assume Omer is a minor who has been admitted to the benefit of the partnership with the consent of Rahil and Samina. اب یہ سینیریو ہو گیا. اب اوپر والی جو کہانی ہے اس کے ساتھ لنک کر دیا ہے کہ عمیر جو اوپر آ رہا ہے، دیکھیں 3 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ راحیل، سمینہ اور عمیر. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کہتا ہے کہ اگر عمیر مائنر ہو اور مائنر کو اگر بینیفٹ کے لیے ایڈ کیا جائے تو کیسا ہے. آپ سے سوال کیا کر رہا ہے؟ 1932 کے تحت بتاؤ کہ رائٹس اینڈ ڈسیبلٹیز آف عمیر بیفور اٹیننگ دا میجورٹی. اب یہ تھوڑا سا سینیریو ہو سکیا ہے کہہ سکتے ہو، اسٹل سینیریو بھی ایسا ہے جہاں سے ٹیسٹنگ آپ کی جا رہی ہے کہ آپ نے رائٹ اینڈ ڈسیبلٹیز آف اے مائنر بتانی ہے. اس کے اوپر آپ کو پھر میں جا کے بتاؤں کہ اس کی بھی سلائڈ ہم نے آلریڈی کور کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یاد ہے اس پہ. یہ آخری دنوں میں یہ والے
اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں رائٹ ڈیوٹیز اینڈ ڈسیبلٹیز، اس نے صرف رائٹ اینڈ ڈسیبلٹیز پوچھے ہیں. ایزی تو ہے، ابھی دیکھتے ہیں نا اس کو ذرا، ایزی کے علاوہ اس کو دیکھتے ہیں، ہم نے اس کی بھی سلائڈ کور کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ مائنر چلڈرن کی یہ جو سلائڈ تھی، اس میں ہم نے پوچھا کہ پوزیشن آف اے مائنر بیفور اٹیننگ میجورٹی رائٹس لائبلٹیز اینڈ ڈسیبلٹیز. تو آپ سے اس نے لائبلٹیز نہیں پوچھی، رائٹس اور ڈسیبلٹی پوچھی ہیں تاکہ چیک کر سکے کہ آپ مکس اپ تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کوشچن کو لے کے، یہ راہیل سمینہ اور عمیر والے کوشچن کے، دیکھیں میں نے اس کا اے پارٹ بھی آپ کو بتا دیا اور بی پارٹ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے. اے پارٹ کا آنسر آپ کے سامنے ہے، جو آپ پوچھ بھی رہے تھے کہ اس میں صرف ہیڈنگس دینی ہے تاکہ ایکسپلین کر سکیں. نمبر آدھا نمبر ہے، آدھے نمبر میں آپ کو ڈیٹیل نہیں لکھنی، لیکن آپ نے صرف فیتھ فل جسٹ اینڈ فیتھ فل نہیں لکھنا ہے، ڈیوٹی ٹو بی جسٹ فور جسٹ اینڈ فیتھ فل. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح ریسٹرکشن امپلائڈ والا بھی آپ نے وہ سارا لکھا. ٹھیک ہے. پھر یہ پوزیشن آف مائنر کی رائٹس اینڈ لائبلٹیز. اب آپ دیکھیں، آپ کو پریزنٹیشن بھی یہاں سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ایسے طریقے سے لکھیں کہ ایگزامینر تنگ بھی نہ ہو اور اچھے طریقے سے اس کو مارک کرنے میں آسانی ہو. یہ سجیسٹڈ آنسر تھے آئی کیپ کے. اب یہ جو امپورٹنٹ چیز میں پڑھنے جا رہا ہوں، پھر ہم ہر کوشچن کرتے وقت اس کو دیکھا کریں گے. ایگزامینر کمنٹس کہتا ہے کینڈیڈیٹس کی پرفارمنس جو تھی اس سوال میں A1 میں بھی اور A2 میں بھی ایوریج تھی. ایوریج کا مطلب ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. مینی کینڈیڈیٹس انسٹیڈ آف لسٹنگ دا جنرل ڈیوٹیز اسٹیٹڈ آل دا ڈیوٹیز آف پارٹنر. اس میں اس پرٹیکولر ڈیوٹیز بھی لکھ دی ہیں. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جنرل ڈیوٹیز میں کیا آتا ہے اور پرٹیکولر میں کیا آتا ہے. یہ آپ کی میموری کا ٹیسٹ بھی تھا. Few candidates ignoring the requirement of the question also describe such duties. In subpart A2, many answers lack completeness. Some candidates confined their answers only to the short phrases such as submit or dispute. یہ میں جس سے منع کر رہا ہوں. Open a bank account, compromise, withdrawal. وہ صرف ہیڈنگ لکھ کے آ رہے ہیں. Expecting that the examiner would himself deduce the rest of the statement. کہتا ہے جو اسٹیٹمنٹ آپ نے پوری لکھنی تھی وہ پوری نہیں لکھی، شارٹ ہیڈنگ لکھ کے آ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرے تھے کہ ایگزامینر خود اس کو کمپلیٹ کرے گا. اس کو کیا پڑی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، پارٹ اے زیادہ برا پرفارم ہوا ہے، البتہ بی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا. ٹھیک ہے نا. تو دوبارہ پارٹ بی میں رائٹس اینڈ اور اس میں جنرل ڈیوٹیز اور ریسٹرکشن اسپیشلی ڈسکنیکشن ہو گیا تھا. میں ابھی دوبارہ آپ کے لیے شیئر کر رہا ہوں اسکرین. ٹھیک ہے نا. ابھی آئی ایم بیک. ہاں وائس پرابلم اس لیے تھا کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریکوائرمنٹ پہلے پڑھنی. اسپرنگ 2015 کا بھی یہ کویشچن نمبر 4 ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں ریکوائرمنٹ پہلے پڑھتے ہیں. اس میں ریکوائرمنٹ کہتا ہے ایڈوائز نومی سلطان اینڈ بہرام about their rights and liabilities and that of the firm in relation to the above transaction. ٹھیک ہے. Nomi, Sultan and Behram have decided to establish a partnership business to run a departmental store. Departmental store تو جانتے ہوں گے جس میں تمام جو ہے روٹین کی ڈے ٹو ڈے یوز کی لائف سے ریلیٹڈ چیزیں جو بکتی ہیں. Under the provision of Partnership Act, advise them about their mutual rights and liabilities. Mutual rights and liabilities کی ہم نے پوری ایک سلائڈ کور کی تھی. یہاں بھی آپ کو بہرام، سلطان اور نعمان کے سینیریو سے کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے. سمپل میوچل رائٹس پوچھے ہیں، لائبلٹیز. دوسرا یہ کہ above partnership business was started in January. In March, Behram received an overdraft of 1 lakh from the partnership bank. He informed the bank that the money would be used to construct a new cash counter in the departmental store. However, he used the money to pay for his wife's Dubai trip. یعنی اس نے لیا تو لون پارٹنرشپ کے لیے تھا، لیکن استعمال کیا ہے پرسنل یوز کے لیے، اپنی وائف کے لیے دبئی کی ٹرپ ارینج کی ہے. اب یہ جو ایشو ہے یہ ریئل سینیریو ہے. اس سینیریو میں آپ بتائیں کہ کیا ہوگا.
یعنی یہ جو ریکوائرمنٹ ہم نے پڑھی تھی یہ کوشچن بی کے بارے میں تھی، اے ادھر ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. جب مارکس الوکیٹڈ آ جائے نا یہاں تو وہ کوشچن وہاں ختم ہو گیا، بی الگ ہے، ٹھیک ہے. بی میں صرف اس نے یہ چلاکی کی ہے کہ وہ اے والی اگزامپل کو ابو پارٹنرشپ کہہ کے آگے چلایا معاملہ، جس طرح پچھلے میں بھی کیا تھا. گڈ. اب دیکھیں اس کا آنسر جو ہے اس کا بھی ظاہری بات ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں جا کے کورس سے، اور یہ سارے ٹیسٹنگ کے کوشچنز ہیں، بظاہر میں سینیریوز لگ رہی ہیں لیکن سینیریوز یہ ہے نہیں. میوچل رائٹس اینڈ لائبلٹیز کے اوپر آگے بات، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کوشچن تھا، اس کے 5 نمبر تھے، اگلے کے 5 نمبر ہیں، بہت ہی سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہے. اس کو ذرا پڑھتے ہیں. بیرام has clearly exceeded his authority. However, Nomi and Sultan cannot repudiate Behram's transaction with the bank. As a trading partnership, all the partners have the implied authority to borrow money on the credit and repudiate کا مطلب ہوتا ہے کینسل نہیں کر سکتے. And the bank is under no obligation. ٹھیک ہے. Further, where a partner acting within this separate authority receive money from a third party and misapply it, the firm liable to make good the loss. As a result, each of the partners jointly and severally. Jointly اور severally بتایا تھا آپ کو. However, Behram would be personally liable, جو کہ پھر اس کو نیگلیکٹ کرنا ہے اور اس نے وہ دینا ہے باقی دو پارٹنرز کو بھی. Further consequences of breach of duty not to act in any prejudicial to the partnership business, the partnership could be wound up. اچھا اب یہاں کمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ کہتا ہے کینڈیڈیٹس پرفارمنس ان دس پارٹ واز ایوریج. یہ پہلا کوشچن تھا، اس میں پھر ایوریج ہو گیا. ایوریج کیا تھی؟ وہ رائٹس اینڈ میوچل رائٹس اینڈ لائبلٹیز کی بات ہے. پرفارمنس ان دس پارٹ واز ڈسپوائنٹنگ. یہ جو پارٹ بی ہے اس میں ڈسپوائنٹنگ تھا. میجورٹی آف دا کینڈیڈیٹس فیل ٹو انالائز دا سچویشن کریکٹلی اینڈ ور اونلی ایبل ٹو رائٹ دیٹ بیرام وڈ بی پرسنلی لائبل ٹو پے 100,000 ٹو نومی اینڈ سلطان. Only few candidates were able to identify that due to breach of duty on the part of the Behram, the partnership could be wound up. Candidates were also unable to describe the rights and duties of the firm under the given circumstances. Most of the candidates just wrote that Behram would be expelled from the firm. اب دیکھیے اپنی مرضی کی چیزیں لکھی ہیں، جو پارٹنرشپ ایکٹ ہے اس کے حساب سے جانا ہے، اور اس میں ہوا یہی ہے کہ لوگوں نے ساری باتیں نہیں لکھی، کچھ جواب دیا، پورا جواب نہیں دیا. اب آپ دیکھیں، آپ نے جب تیاری کرنی ہے تو آپ نے اس طرح تیاری کرنی کہ آپ پورا جواب دینے کی پوزیشن میں. اب میں آپ کو ان کوشچنز کے بعد تیسرا کوشچن ابھی نہیں کرا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی جو رسپانسز ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ نے بھی پارٹنرشپ پوری طرح نہیں پڑھا. تو میں آپ کو کل کا دن دے دیتا ہوں، آج اور کل کا. پرسوں ہم یہ دوبارہ آ کے یہ کوشچن ٹیک اپ کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں، سینیریو بیس کوشچن پہ ہم جب آئیں گے تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہم سے جو سوال کیا گیا بس اس تک ریسٹرکٹ رکھیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن سینیریو کی آڑ میں وہ آپ کو مین کوشچن بھی دے رہے ہیں. سمپل کوشچن ہے جو میموری بیس کوشچن ہے، اس کو آپ سینیریو سمجھ کے اس میں گڑبڑ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ ہم اس کوشچن کو ٹیک اپ کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ دوبارہ پارٹنرشپ کو دیکھ لیں تو یہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. ورنہ میرا ارادہ تھا کہ آج ہی ان کو کمپلیٹ کر کے ہم اگلا چیپٹر شروع کریں گے. تو فی الحال ہم اگلے چیپٹر کی انٹروڈکشن پہ چلے جاتے ہیں، اور آپ کے پاس آج کا اور کل کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا. کل آپ نے مجھے کنفرم بھی کرنے کے لیے ہم وی آر ریڈی، یو شوڈ پروسیڈ ود دا کوشچن. گڈ. یہ بھی سارے کوشچن، ابھی کافی سارے کوشچن میں نے رکھے ہوئے ہیں، مزید بھی ایڈ کر رہا ہوں. یہاں اب ہم اگلے چیپٹر کی طرف جاتے ہیں. جو اگلا چیپٹر ہمارا کس چیز کے اوپر ہے؟ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ. آپ کو میں نے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ ہمارا جو مرکنٹائل لا ہے اس میں پہلے ہم نے لیگل سسٹم کو پڑھا. 4 سے 6 نمبر اس کے تھے. پھر 10 سے 15 نمبر، 15 سے 20 غالباً پارٹنرشپ کے تھے، اور اب 10 سے 15 نمبر نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے. یہ سارے تینوں ٹاپک جب ہمارے ہو جائیں گے، چیپٹر 1، 9 اور پھر 10، ہمارا آدھا مرکنٹائل لا کور ہو جائے گا ایز فار ایز دا گریڈز آر کنسرن. جی ابھی ایم سی کیوز پہ بھی جاتے ہیں. ایم سی کیوز میں کل کراؤں گا پارٹنرشپ کے، سے آپ پارٹنرشپ ایک نظر دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہو. اور آئندہ کے لیے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو چیپٹر ختم ہو جائے گا اگلے دن ہم اس کی پریکٹس شروع کریں گے. ساتھ ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب تک پورا چیپٹر کور نہ کرو ایم سی کیوز نہیں کر پاتا بندہ، کیونکہ اس میں کوئی ایسا ایم سی کیو اگر آ جاتا ہے
کہ وہ ہم نے ٹاپک نہیں پڑھا ہو تو پھر مشکل ہوگا. تو جو ہی ٹاپک ختم ہو آپ کی پہلی ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ آپ جا کے یو شوڈ ریوائز ایچ اینڈ ایوری سیکشن آف دا چیپٹر. ٹھیک ہے نا, تبھی میں پریکٹس کرا سکوں گا. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا لیکن آپ لوگوں کو بھول جاتا ہے, پلس آپ نے تھوڑا سا رمضان کی وجہ سے بھی جی اگزامپل بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو ریوائز کرنا ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, تبھی آپ اگزامپل بھی کر سکیں گے, تبھی آپ ساری چیزیں اگزامپل آپ نے نوٹ کیا ہوا جہاں تک ہوئی ہیں تقریباً 70-80% ہوئی ہیں, باقی بھی ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی بھی اگر نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے انٹروڈکشن کے بعد ٹائم ملا تو ہم ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اگزامپل, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم پارٹنرشپ جو ہے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس جاری رہے. ایک دو میں آپ ختم کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیں گے تو وہ تھوڑا سا ڈینجرس ہوگا. ٹھیک ہے, اتنی چیزیں جیسے لیگل سسٹم آپ کر سکتے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے پارٹنرشپ کا ٹیسٹ بھی بن گیا ہے, آپ نے وہ بھی تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک پچھلے ٹیسٹ کے مارکس وغیرہ کے وہ میں پوچھ لیتا ہوں ان سے کہ انہوں نے ابھی تک آپ کو کیوں نہیں دیا, وہ کلاس کے بعد میں ان کو کال کروں گا. اچھا دیکھیں, نیگوشیبل انسٹرومنٹس کہتے ہیں ڈاکومنٹس کو, ایسے ڈاکومنٹ جس کے تھرو آپ ڈیلنگ کرتے ہیں, نیگوشیشنس کرتے ہیں, ان کو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کہتے ہیں. نیگوشیبل انسٹرومنٹس جو چیپٹر ہم پڑھیں گے کافی بڑا چیپٹر ہے پارٹنرشپ کی طرح, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے گریڈز آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیپینڈنٹلی ایک چیپٹر کے اتنے زیادہ گریڈز ہوں تو اس میں کانٹینٹس تو ڈیفینیٹلی ہوگا. مینلی یہ چیپٹر جو ہے یہ ریوالو کرے گا فار دا بینکنگ انسٹرومنٹس, جو بینکنگ اور ادر بینکنگ انسٹرومنٹس ہیں جو ٹریڈ میں یوز ہوتی ہیں. یعنی جب بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں مختلف آپ ڈاکیومنٹس کو یوز کرتے ہیں فار نیگوسیشنز آپ کہہ سکتے ہیں. تو جس طرح آپ اس کو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کہتے ہیں, یہ سیٹلمنٹ انسٹرومنٹس بھی ہیں. یعنی کسی نے پرچیز کیا تو اس نے بدلے میں چیک دے دیا تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہو گیا. کسی نے پرچیز کی تو اس نے پرومس کر کے ایک نوٹ دے دیا, اس کو پرومسری نوٹ کہتے ہیں. اسی طرح کسی نے پرچیز کی, اس کے اگینسٹ ایک بل آف ایکسچینج دیا. اب یہ نئی چیزیں ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو ہم بیسیکلی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ میں یہ بہت سارے ٹاپک جب کریں گے تو ہم فوکس ہمارا 3 ڈاکومنٹس کے اوپر ہوگا. اس میں چیک تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہے کہ واٹ از چیک, جبکہ بل آف ایکسچینج اور پرومسری نوٹ کا آپ کو بالکل نو آئیڈیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ سارا آئیڈیا میں نے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. انفیکٹ بل آف ایکسچینج اور پرومسری نوٹ قدیمی چیزیں ہیں, پرانی چیزیں ہیں, اور چیک جو ہے تھوڑا سا ریلیٹیولی ان میں نیو ہے اور لیٹسٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, البتہ ہم نے جا کے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ چیک کہیں انہی کی فیملی سے تو بلانگ نہیں کرتا, اور ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اسٹارٹ لینا ہوگا پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج سے, اور چیک پہ ہم آ جائیں گے. یہ ہمارا چیپٹر ہے, اسی ترتیب سے ہم جائیں گے, کیونکہ چیک از اے ٹائپ آف بل آف ایکسچینج. بل آف ایکسچینج کسے کہتے ہیں, پرومسری نوٹ کسے کہتے ہیں, یہ ہم نے ابھی سمجھنا ہوگا. اور چیک پہ ہمیں آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا, کیونکہ چیک از اے فارم آف بل آف ایکسچینج. سب سے پہلے ڈیفینیشن آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے کہ a negotiable instrument means a promissory note, a bill of exchange or check payable either to order or to the bearer. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں, اگر آپ نوٹ کریں کہ میں نے جو 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کتاب میں, ظاہری بات ہے وہ ڈیفینیشن سے شروع ہو گیا. میں نے آپ کو یہ بگ پکچر اس لیے دی ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ انہی 3 آئٹمس کے گرد گھومے گا. ٹھیک ہے نا, ان 3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ابھی ایک انکلوسیو ڈیفینیشن دیکھی بھی ہے, رادر مینس کی ڈیفینیشن ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں 3 چیزیں ہی آئیں گی, پی این, بل آف ایکسچینج اینڈ چیک. پرومسری نوٹ, بل آف ایکسچینج اور چیک. اب اس میں ایک منٹ میں یہ ذرا سب کچھ بند کر دوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا غلطی سے ہی آپ لوگ کرتے ہیں, باقی تو کبھی جان بوجھ کے نہیں کیا. یعنی ہم پیبل ادھر ٹو آرڈر اور ٹو دا بیرر. آرڈر اور بیرر کا مطلب ذرا سا سمجھ لیں. آرڈر یہ ہے کہ جب میں کوئی انسٹرکشن دیتا ہوں کہ یہ شخص اس کو یہ چیز دینی ہے آپ نے, تو یہ آرڈر ہو گیا. اور کسی کو بھی دینی ہے جس کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہوگی, اس کو بیرر کہتے ہیں. بیرر کہتے ہیں ون ہو از کیرنگ دا آئٹم. تو جو بھی انسٹرومنٹ ہوتا ہے, وہ انسٹرومنٹ جب بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یا تو یہ کسی خاص شخص کو پیبل ہے یا کسی کو بھی پیبل ہے جس کے پاس یہ ہوگا.
جیسے آپ کو میں کہوں کہ اگر آپ کو میں ایک چیک دوں جو آپ میں سے مسٹر اے کے نام پہ ہے، تو پوری کلاس اس کو بینک میں لے جائے گی تو وہ مسٹر اے کو ہی ملے گا، باقی کسی کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے میں کسی کو بھی پرائز بانڈ دے دوں اور بینک میں وہ چلا جائے تو وہ پھر ہر کسی کا ہے، وہ جس کے پاس ہوگا اسی کا ہے۔ اس کو ایسے انسٹرومنٹس کو بیرر کہتے ہیں۔ بیرر کا مطلب ہے کہ جو بیئر کر ہے، جو بیئر کر ہے جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آرڈر کا مطلب ہے کہ وہ خاص شخص ہے جس کے اوپر یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ڈرا کیا گیا ہے۔ میں یہ جو ٹرمینالوجیز یوز کر رہا ہوں اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے نوٹ کرتے جانا ہے، جو بھی ٹرمینالوجیز میں یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں یہ ڈرا ہوں گے۔ ڈرا ہونے کا مطلب ہے ان کو لکھا جائے گا، ان کو تیار کیا جائے گا، ان کا ایک پروسیجر ہے، وہ پروسیجر ہم سمجھیں گے اور پروسیجر کے تحت ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ کس شخص کے لیے خاص طور پہ بنا ہے، کس کو ملے گا، ہو از دا ایکچوئل ریسیپینٹ آف دس پرٹیکولر نیگوشیبل انسٹرومنٹ، اور اینی ون کین کیش اٹ، وہ بیرر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیرر اور آرڈر کو مزید بھی آگے ڈیفائن کریں گے۔ فار دا ٹائم بینگ وی آر گیٹنگ دا فرسٹ آئیڈیا آف بائی ٹو آرڈر اینڈ ٹو بیرر، ٹھیک ہے۔ In simple terms, negotiable means transferable by delivery, and instruments means the written document by which a right is created in favor of some person. نیگوشیبل کو الگ اور انسٹرومنٹ کو الگ اس نے ڈیفائن کیا، یہ بک میں بھی اسی طرح ہی ہے جو بک میں بھی آپ کو ایکسپلین کیا گیا۔ نیگوشیبل انسٹرومنٹس may mean a written document transferable by delivery، ایک چیز ہے وہ ریٹن میں ہے اور میں آپ کو دیتا ہوں تو وہ آپ کی ہو گئی، جس کا مطلب ہے یہ نیگوشیبل جو ہے، اس کی نیگوشیشن کیا ہوئی ہے، ڈیلیوری سے یہ کسی دوسرے کی انسٹرومنٹ بن گئی۔ یہاں آپ نیگوشیبل میں ٹرانسفریبل بائی ڈیلیوری میں گڈس یا کسی اور چیز کو نہیں لائیں گے، صرف انسٹرومنٹ کو لائیں گے۔ انسٹرومنٹ سے مراد یہاں ڈاکیومنٹ ہے، ڈاکیومنٹ سے مراد پرومسری نوٹ بھی ہو سکتا ہے، بل آف ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے اور چیک بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں فرام دا above definition it reveals that the promissory note, bill of exchange and check، جس کو ہم سمپلی پی بی سی بھی کہہ سکتے ہیں، پی فار promissory note، بی فار bill of exchange and سی فار check، can be termed as negotiable instrument۔ ہم پی بی سی میں سے کسی ایک کو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تمام نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی اقسام ہیں، کائنڈس ہیں، ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ The law relevant applicable to negotiable instrument is Negotiable Instrument Act 1881، کافی پرانا لا ہے۔ ابھی آپ نے 1932 پڑھا، پھر 1881 پہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے پیچھے بھی جانا ہے جب کانٹریکٹ پڑھیں گے تو کانٹریکٹ بھی پرانا لا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافی سارے پرانے لا ہیں لیکن ان کی ویلیڈیٹی اور ان کو بنانے والوں کی آپ مہارت دیکھیں کہ اتنے پرانے لا ابھی بھی اسی طرح ہی چل رہے ہیں۔ جی کوئی کوشچن؟ آج میرا پلان صرف یہ ہے کہ آپ کو فرسٹ آئیڈیا ہو جائے، پھر اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ بس یہ تین چیزیں ہی ہم نے پڑھنی ہیں، یہ چیپٹر ختم ہو جانا ہے، اس کے بہت سارے ریلیٹڈ ٹاپکس ہوں گے۔ ابھی آپ اگر میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جو کانٹینٹس ہیں اس چیپٹر میں، اس میں کیا ہے وہ آپ ذرا دیکھ لیں۔ ڈیفینیشن وہ بھی ہم نے کور بھی کر لی، کیریکٹرسٹکس پہ جائیں گے، پارٹیز ٹو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا کہ کون کون سی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، ٹائپس کون سے ہیں، ٹائپس ہم نے تینوں دیکھ لیے، اس کی انڈورسمنٹ، اس کی نیگوشیشن، پھر اس پہ پرومسری نوٹ کا پورا سیکشن، پھر بل آف ایکسچینج کا پورا سیکشن اور پھر چیک کا پورا سیکشن۔ تو اب آپ دیکھیں پورا چیپٹر آپ کا جو ہے ٹرانسفریبل بائی ڈیلیوری کا مطلب آپ پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسٹرومنٹ ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس چلی جائے تو اس کی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ جس کو ڈیلیور کرتے ہیں وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ کے اکاؤنٹ ہے اپنا بینک میں اور آپ بینک سے اپنی چیک بک نکال کے مجھے چیک دیتے ہیں تو وہ چیک میرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھا آپ کا ابھی تک اور آپ نے بھی مجھے ٹرانسفر کرے، جسٹ سائن کرنے سے اور میرا نام لکھنے سے وہ مجھے ٹرانسفر ہو گیا۔ دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو کلاس میں پہلے بھی کہا تھا، آپ نے ایک سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ جی یاد کرنا ہے، یاد ابھی میں نہیں کر رہا، اس کے بعد کروں گا۔ تو یاد کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ آنے کے بعد یاد بھی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔
ہم کیا کریں، ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو پی بی سی بھی کہیں گے آنورڈ جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو آئیڈیا ہوگی کہ پی پی سی مطلب پرومیسری نوٹ بل آف ایکسچینج کا اور چیک، ہم جب بھی کہیں وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کو کہیں گے، ٹھیک ہے. ان 3 سلائڈس کو لے کے کوئی سوال، پھر ہم آگے موو کرتے ہیں. جی کوئی اور کوئی کوشچن کرنا چاہے تو آئی ایم ویٹنگ. اچھی بات ہے. چلیں پھر اس طرح کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی سجیشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے چیپٹر کی اگزامپل کر لیں، لیکن یہ ایک ایگزامپل کرنے کے بعد ہم یہ ایک سلائڈ کرنے کے بعد ایگزامپل پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اف ٹائم الاؤز اس. ہاں ہے، ٹائم تو ہے ابھی، ٹھیک ہے. اچھا جی، پیبل ٹو آرڈر اور بیرر، یہ میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ سمجھانا ہے. اس میں پیبل ٹو آرڈر کا کیا مطلب ہے اور پیبل ٹو بیرر کا کیا مطلب ہے. عام الفاظ میں تو میں نے بتا دیا ہے، اس کو مزید ٹیکنیکل ورڈز میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پرومسری نوٹ بل آف ایکسچینج یا چیک از پیبل ٹو آرڈر وچ از ایکسپریس ٹو بی پیبل ٹو اے پرٹیکولر پرسن، ٹھیک ہے نا. پرٹیکولر پرسن کے ایک خاص آدمی کے نام پہ ہوتا ہے، اس کو آپ پیبل ٹو آرڈر کہیں گے. کہ جس کو آرڈر چیک، جیسے چیک آپ نے میرے نام پہ دیا ہے تو آپ کا آرڈر چل رہا ہے بینک میں، آپ آرڈر دے رہے ہیں بینک کو کہ مجھے یہ چیک دے دیا جائے، یہ چیک میں نے اس کو دیا ہے تو یہ پیسے اس کو دے دیے جائیں، ٹھیک ہے نا. آرڈر کر رہے ہیں آپ حساب سے پرٹیکولر پرسن کے لیے. اور بیرر کیا ہوگا، اف اے پی وی سی از پیبل ٹو اینی پرسن ہو سو ایور بیئرز اٹ دین اٹ از کالڈ پیبل ٹو بیرر. یعنی آپ نے ایک چیک دیا مجھے، چاہے آپ مجھے دے دیں یا جس کو بھی دے دیں، وہ جائے گا وہ کیش کرا لے گا، لہٰذا یہ آرڈر نہ ہوا، یہ بیرر ہوا، ٹھیک ہے نا. تو پہلے ہم اس کی اگزامپل لیں گے اور پھر پچھلے اگزامپل پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا چیپٹر جو ہے، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اس میں یہ کانٹینٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے شروع بھی کر دیا ہے. اس میں پہلی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے کہتے ہیں فالوئنگ ورڈس آن نیگوشیبل انسٹرومنٹس آر انڈیکیٹنگ دیٹ انسٹرومنٹ از پیبل ٹو آرڈر. بے اعظم، بے اعظم اور آرڈر، بے اعظم اور بابر، ٹھیک ہے. نام جب لکھ دیا گیا ہے، دونوں میں ڈفرینس یہی ہے کہ ایک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو صرف پیسے دینے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو بینک یا جو بھی آگے تھرڈ پرسن ہوگا جس کو آپ آرڈر کر رہے ہیں انسٹرومنٹ کے تحت، وہ اس آرڈر کو فالو کرے گا. اور اگر آپ بیرر کہہ دیں گے جو بھی جائے جائے گا، جیسے آپ ایک چیک لکھ کے مجھے دیتے ہیں، وہ بیرر ہے، وہ میری جگہ کوئی بھی جا کے اس کو کیش کر سکتا ہے. لیکن اگر اس میں آپ نے میرا نام لکھ دیا پھر وہ مجھے ہی صرف ملے گا. تو بائی آرڈر اور بائی بیرر میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے. ٹو آرڈر اور ٹو بیرر. ایگزامپل نمبر 2 جو ہے، the following words on a negotiable instruments are indicating that instrument is payable to bearer. pay اعظم اور بیرر، pay bearer اور pay to bearer of this instrument. اعظم بھی تھا تو آرڈر تھا، لیکن آرڈر کے ساتھ چونکہ بیرر لکھ دیا تو اعظم جائے یا کوئی اور جائے تب بھی اس کو مل جائے گا، کوئی اور جائے اس کو بھی مل جائے گا، یا کسی اور کو مل جائے گا جس کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہوگا. اب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو میں کہوں کہ یار سیکیور طریقے سے پیمنٹس کرو، تو آپ کون سے چیک زیادہ ایشو کرو گے، بائی آرڈر ٹو آرڈر یا ٹو بیرر والے؟
سیکیور میں آپ ایوری ون میں نہ لکھیں نا، ڈائریکٹ میں لکھیں. ایگزامپل نمبر 3 کیا کہہ رہے ہیں؟ A check is payable to Aslam. Aslam endorses it merely by putting his signature on the backs and deliver it to Babar with the intentions of negotiating it without making it payable to Babar or Babar's order. In the hands of Babar, the check is a bearer. کہتے ہیں جب کبھی آپ کو ایک چیک ملا، اسلم کا ایک چیک تھا، اسلم نے اس کو سائن کر دیے اور بیک پہ لکھ دیا کہ ڈیلیور اٹ ٹو بابر ود دا انٹینشن آف نیگوشیٹنگ اٹ، ٹھیک ہے، وداؤٹ میکنگ اٹ پیبل ٹو بابر اور پے بابرز آرڈر. ان دی ہینڈ آف بابر دا چیک از بیرر. یہ تھوڑا سا آپ کو اس وقت انڈرسٹینڈ کرنا ذرا سا مشکل ہوگا، لیکن یہاں یہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر آرڈر کے لفظ نہیں لکھا ہوا تو وہ انسٹرومنٹ بیئرر بن جائے گا. باقی چونکہ ابھی آپ نے انڈورسمنٹ پڑھی نہیں ہے تو انڈورسمنٹ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. انڈورسمنٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ انڈورسمنٹ سے یہاں مراد یہ ہے کہ چیک آپ نے مجھے دیا اور میں نے آگے وہ کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا. اس کو انڈورسمنٹ کہتے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس ایگزامپل کو تھوڑا سا ہم پینڈنگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو کچھ ایسینشیلز ہیں یہ بھی ہم پڑھیں گے. ایسینشیلز جو ہیں اس میں آپ یہ نوٹ کر لیں. میرا خیال ہے یہ سلائیڈ ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے. ایسینشیلز ادھر ڈال دیں گے. دیکھو سب سے پہلا اس میں ایسینشیل تھا کہ پیبل ٹو آرڈر ہے بیرر ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ایزی ٹرانسفریبلٹی ہے اس کی. ٹائٹل آف ہولڈر ان ڈیو کورس ہے. ٹرانسفری کین سو ہز اون نیم اینڈ پریزمپشنز. یہ ہم انشاءاللہ اس سارے ایسینشیلز کور کریں گے. ہم نے اس پہ اسٹارٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایگزامپل پارٹنرشپ میں کہاں تک ہو چکی ہے یہ بتائیں. بھائی جان وہی کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. ایگزامپلس کہاں تک ہو چکی ہیں؟ ایک سو چھ سے اسٹارٹ کرنا، ٹھیک ہے. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ والے ایگزامپل ہم نے کر لی ہوئی ہیں. درمیان میں بھی کوئی رہتی تو نہیں ہے، یہ پھر آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، کوشچن. سمیر، فوزیہ اینڈ سولت آر پارٹنرز ان اے فرم. اوکے. فوزیہ ٹرانسفر ہر انٹرسٹ ان دی فرم ایبسلیوٹلی ٹو ہر سن عادل. دیکھیں ابھی ہم نے ایک کوشچن کیا تھا نا پیپر کا، تقریباً اسی طرح کوشچن وہاں بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہتا ہے in the light of provision of partnership act would Adil be considered a new partner in the firm. Also describe the rights and restriction on Adil in view of such transfer. جی ایک تو اس نے عادل کی ایج نہیں بتائی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. رائٹ آف ٹرانسفری آف اے پارٹنرز انٹرسٹ، رائٹ آف عادل، ٹھیک ہے نا. جی بالکل. اس میں آپ کو رول یاد ہے یا دوبارہ یاد کرانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بہترین ہو گیا. کچھ آپ لوگوں کو دیکھیں اس طرح اگر آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ پیپر
فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس نہ کریں. رائٹس آف ٹرانسفری where a partner's interest is transferred, the transferee does not become a partner, and similarly, the transferor does not cease to be a partner. Therefore, Adil would not be considered as a partner. Adil would be entitled only to receive share of profit of the firm, to which he would be bound to accept the amount of profit agreed by the partners. Upon dissolution of firm, in case of if Fozia ceases to be partner, Adil would be entitled as against the remaining partner to receive the share of asset of the firm to which Fozia was entitled, and for the purpose of ascertaining that the share he would be entitled to ask for the accounts as from the date of the dissolution. Restriction on Adil kya hai? Adil would not be entitled during the continuance of partnership to interfere in the conduct of the business, require the accounts, and inspect the books. پھر ایک اور کوشچن آ گیا ہے کہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ رفی مقبول روفی اینڈ شام are partners in the Zishan Builders, a firm engaged in the business of constructing industrial and residential projects in Balochistan. تین بندوں کی فرم ہے ذیشان بلڈرز اس کا نام ہے اور وہ بلوچستان میں کام کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے انڈسٹریل ریزیڈینشیل پروجیکٹ کر رہے ہیں. شام از آلسو دا آنر آف کاٹیج انڈسٹری ان کوئٹہ. کاٹیج انڈسٹری کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی انڈسٹری کو کہتے ہیں, چھوٹے اسمال بزنس کو کاٹیج کی انڈسٹری کہتے ہیں. Sham has obtained a long-term loan for his cottage industry from Dostana Bank Limited by transferring his interest in ZB to the bank by way of a mortgage. اس نے اپنا شیئر جو ہے وہ مارگیج میں دے دیا ہے کس کو؟ بینک کو, ٹھیک ہے نا, اور اپنے الگ بزنس کے لیے لون لے لیا. اب آپ نے یہ چیز بھی پڑھی تھی, یاد ہے نا, کہ جو بینک ہے اس صورت میں بینک کے رائٹ کیا ہیں؟ انٹائٹلڈ ٹو ریسیو دا شیئر آف پروفٹ آف شام, اینڈ آن دا ریزولوشن آف دا فرم آن دا ریٹائرمنٹ آف دا بینک انٹائٹلڈ ٹو ریسیو دا شیئر آف ایسٹ. یہ دو چیزیں تھیں. اور تیسرا یہ ہے کہ دوستانہ بینک جو ہے وہ پارٹنر نہیں بن گیا, ٹھیک ہو گیا, اور اس لیے وہ کام نہیں کر سکتا جو پچھلے کوشچن میں آپ نے کہا. جی بالکل. اچھا جی, اس کے بعد دیکھیں اگین میں نے کہا کہ اگزامپل میں یہ ایک وقت اگر یہ ٹائٹل ہٹا دیں تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا. مشرف enters into a partnership with Karzai, a minor for the benefit of Karzai. یہ نام تو ویسے انہوں نے کوئی اگزامپل میں چھوڑ گیا ہوں, کیا حساب ہے؟ اچھا جی, کہتا ہے قرضائی جو ہے وہ مائنر ہے اور دو ہی پارٹنر ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ دو پارٹنر ہیں, اس میں اگر ایک مائنر ہے تو پارٹنرشپ اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ مشرف کے ساتھ کوئی اور میچور بندہ ہوتا تو پھر قرضائی کو ایز اے بینیفٹ ڈالا جا سکتا تھا. تو اس لیے کہتا ہے دا پارٹنرشپ از ناٹ ویلڈ, دیر مسٹ بی پارٹنرشپ بٹوین بفور اے مائنر کین بی ایڈمیٹڈ. کیونکہ وہ یہ شرط ہے کہ پارٹنرشپ پہلے ہونی چاہیے, تو اس لیے پہلے ضروری ہے کہ پہلے کوئی دو سینئر پارٹنرشپ بنائیں اور پھر ایک مائنر کو انٹیکٹ کریں فار دا بینیفٹ اونلی. اسی طرح اگلا کیس ہے سیلینا, a minor was admitted to the benefit of the firm consisting of Angelina, Jennifer and Julia, three adult partners. Within 6 months after attaining majority, Selena gives public notice that she has become a regular partner, but Julia and Jennifer partner majority, another partner cannot refuse to take her as a partner. یہ ان کی مرضی پہ نہیں ہے, اس کا لیگل رائٹ ہے اور وہ جو ہے وہ پارٹنر ڈکلیئر. ہاں اگر 6 منتھ تک وہ ڈکلیئر نہیں کرتی تو پھر مسئلہ تھا. نیکسٹ کوشچن, ABC partners of a firm admitted D, a minor, to the benefit. D attained majority on 6 March. He became aware of the fact that he has admitted to the benefit of the firm on 16 August. اس کو پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو, ٹھیک ہے نا, اس کو 16 اگست کو پتہ چلا. اب آپ کو یاد ہے اس میں ہم نے کیا کہا تھا, 16 اگست کے بعد 6 مہینے کاؤنٹ ہوں گے, 6 مارچ سے نہیں کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ اس کو انفارمیشن لیٹ ملی ہے. یہ اس ایشو کے اوپر سوال ہے.
Being undecided about the situation, he preferred to wait for some time before announcing his decision about joining the firm. On 27th of February 2008, the firm suffered heavy losses due to an unforeseen event. ABC informed the D that an account of such losses his capital has been reduced by 40%. अब आप बताएं कि डी का जो है क्या सिचुएशन होगी। काफ़ी सिचुएशन ट्रिकी हो गई है। देखिए 6 मार्च को उसको 6 मार्च से 6 मंथ तक डिक्लेयर करा था। अगर उसको पता होता कि वो पार्टनर है, उसको पता 16 अगस्त चला, तो 16 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है ना। लेकिन फरवरी का भी उसने देर कर दी, क्योंकि उसने 6 महीने उसके बाद भी नहीं लिए, ठीक है ना। इस पे आता हूँ। अच्छा, आपको जो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है ना, यहाँ उन्होंने उसको डिनाई किया। डिनाई नहीं कर सकते, वो उसके पास राइट था कि वो अनाउंस करती है, और अनाउंसमेंट के बाद लॉ ने उसको इजाज़त दी कि वो पार्टनर के तौर पे आ सकती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या है, डी बिकम अ पार्टनर इन द फर्म आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑन विच दे बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट ही वाज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म ऑन 16, देयरफॉर ही shall be liable to share losses of the firm। इनका 6 महीने में वो निकल सकता। एक और क्वेश्चन है, रुस्तम, महमूद एंड वली आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ये आखिरी क्वेश्चन है, टाइम कम रह गया। वली वांट्स टू एडमिट हिज 16-year-old सन रागिब एज a new partner. Under the provision Partnership Act, can Raghib be admitted to the partnership? State the right liabilities limitation। अब ये सिंपल क्वेश्चन है। इंशाल्लाह बाकी जब कल आएंगे तो बाकी एग्जाम्पल भी मुकम्मल कर लेंगे। 10-12 एग्जाम्पल्स रह गई हैं, टोटल माशाल्लाह 126 एग्जाम्पल थी। थैंक यू वेरी मच।